بہت عرصے بعد انٹریکشن ہو رہی ہے. آج کچھ مختلف ایشوز ہیں جس پہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے اہم ایشو جو ہے اس وقت، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بہت مذمت بھی سب سے پہلے کی، جو اٹیک ہوا پسنی میں ہمارے دلیر فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا. ایک بزدلانہ کارروائی تھی. اور پھر اس کے بعد اٹیک ہوا میاں والی ایئر بیس پہ، جو کہ ایک بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی تھی. لیکن جس طریقے سے 9 دہشت گردوں کو جہنم نصیب کیا گیا میاں والی میں، اس پہ ہم اپنے ان تمام فورسز کے جوانوں آپریشن میں حصہ لیا ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ دونوں افسوسناک واقعات جب ہوئے تو جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے سختی سے ان بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت کی، جو کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انریسٹ ہو. اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا تھا، ملک بہتری کی طرف جانے کی کوشش میں سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دشمن، پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو نقصان پہنچے. تو اس کے لیے تو واضح پیغام ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر ماں، ہر بہن، ہر بزرگ، ہر نوجوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب ساتھ ہیں. ہماری پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ اپنے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے سب ہر طریقے سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک پہ الحمدللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن ان واقعات کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ آپ سب نے دیکھا. اور وہ زہریلا پروپیگنڈا ایک تو آپ کے دشمن کر رہے تھے، لیکن کچھ اپنے بھی اس زہریلے پروپیگنڈا میں شامل تھے، جس میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ اس جماعت کی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا میں ایک انفلوئنس رکھتی ہے، ان کی لڑائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے. ان کی لڑائی پاکستان سے ہے. وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے اس وقت پورے دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت جو سب سے سنجیدہ اور تشویشناک بات ہے، وہ ہے فلسطین میں جس طریقے سے معصوم بچوں پہ، معصوم ماؤں پہ، معصوم بہنوں پہ، معصوم بزرگوں پہ جس طریقے سے اسرائیل کا وحشیانہ ایک انتقام، ایک ہولناک دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے چل رہی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور تمام ان فلسطینی مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پورا پاکستان اور پوری دنیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج واقعی پاکستان مس کر رہا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو OIC کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے کیا تھا، تو آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو شاید فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بربریت نہیں ہو رہی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں، وہ ہمارا مطالبہ ہے پوری دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ اس مظالم کو فوری طور پر بند کیا جائے، اس بربریت کو فوری طور پر بند کیا جائے. اور میں پاکستانی حکومت سے بھی کہوں گا کہ ہر فورم پہ لاؤڈلی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے، کیونکہ
پاکستان نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے. پاکستان ہمیشہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے. کوئی بھی حکومت ہو اس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. لیکن خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, تب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے خصوصی طور پر ایک جذبات رہے ہیں فلسطین کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی فلسطین کے لیے ایک خاص طور پر ایک پالیسی رکھی گئی کہ فلسطینیوں کے آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے. اس کے بعد یہ ایک اور ایشو ہے, اس پہ سعید غنی صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے. میں بھی اپنی 2-3 باتیں کمپلیٹ کر کے سعید غنی صاحب موقع دوں گا کہ کل کے انتخابات کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کے بائی الیکشنز تھے, سندھ بھر میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو عبرتناک شکست نصیب ہوئی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے تمام جالوں کو, ہمارے میئر کو, ہمارے ڈپٹی میئر کو, ہمارے پورے سندھ بھر میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کانٹیسٹ کیا تھا, ان کو بہت بہت مبارک ہو. اب جو صاحب صبح کو 11:30 بجے آ کے روز خطاب کرتے تھے اور جن کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جی بھائی دھاندلی ہو گئی, اب وہ دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ آپ کوئی کہیں کہ جی دھاندلی ہوئی, کوئی حکومت تھی, حکومت کی کوئی مشینری تھی, کہیں پہ ٹھپے لگ رہے تھے, کہیں پہ کیا بدماشی ہوئی. ایک الزام لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی. دوسری پارٹیاں جو کراچی کو کلیم کرتی ہیں وہ تو پھر اس بار بھی انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ ایک کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. کیونکہ الیکشن سندھ میں تھے تو میں بھی سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ بھر سے, کراچی سے لے کے کشمور تک, ننگر پارکر سے لے کر سندھ کے کونے کونے تک یہ کلیئر میسج ہے کہ سندھ کی عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی, اس کو الیکٹ کروائے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ خدمت کی ہے, حقیقی خدمت کی ہے. آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو کراچی سے لے کے باقی شہروں میں, آج اگر جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے وہ ہو, جو بسز چل رہی ہیں مختلف اضلاع میں, جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان بھر میں, میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر میں جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے کلیم کرنے والے, بڑے بڑے جلسے کرنے والے, بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی, نہ کہہ پا رہی ہے. جنہوں نے صحت سہولیات نہیں دی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی ہے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پیپلز پارٹی کو برا بھلا بولنے کی کوشش کی گئی ہے, ایک سوچ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں مشکل وقت میں جو ملک کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. حقیقی طور پر اس پورے پاکستان میں پاکستان کا موقف اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, انٹرنیشنل ہر بڑے سے بڑے فورم پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا مسئلہ اٹھایا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں اٹھایا. میں صرف سندھ کی بات کر رہا تھا, آپ نے دیکھا کشمیر کی الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی جیتی, آپ نے دیکھا ملتان میں الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی نے جیتا, آپ نے دیکھا بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. تو آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے, کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے, سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں, لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کو اس کی لاجک بھی ہے, صرف دعووں کے حد تک نہیں ہے. اس وقت اگر ہم مین ایکسٹریم میں 3 پارٹیوں کی ہم بات کریں پاکستان میں, ایک پارٹی پی ٹی آئی جس کا بیانیہ ملک کے خلاف, جس کا بیانیہ عوام کے خلاف, جس کا بیانیہ عدالتوں کے خلاف, جس کی کوششیں لوگوں کو آپس میں لڑوانا, جن کی کوششیں کہ نفرت کی آگ کو بڑھانا, جن کی کوششیں ایکسٹریمزم کرنا, تو اس سوچ کو تو عوام ووٹ نہیں دیتے پی ٹی آئی کی. ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے, جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے, جو کہ نہیں چاہتی کہ الیکشن میں کانٹیسٹ کیا جائے, جو چاہتی ہے کہ شاید الیکشن کو مزید
اور پرولونگ کیا جائے. ایک وہ جماعت ہے. ایک جماعت اور ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کہتی ہے کہ کل الیکشن کراؤ, آج الیکشن کراؤ, ابھی الیکشن کراؤ, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے, لیکن کبھی ملک پہ حملہ نہیں کیا, ملک کے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا, ملک کے کسی ادارے کے سربراہ کو, ملک کے کسی بھی ادارے کو پھانسیاں بھی کھا گئے, لیکن کبھی کسی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا. مارشل لاء میں جدوجہد دیکھی, لیکن کسی ادارے کے لیے برا بھلا نہیں بولا. میچور جماعت جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی, جس نے سی پیک بنایا, جس نے تھرکول بنایا. یہ وہ جو باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان تھا, صبح کوئی میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ 25,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملا ہے اور اربوں روپے آئے ہیں سی پیک کی مد میں. تو یہ سی پیک کس نے بنایا؟ یہ سی پیک کا خالق کون تھا؟ یہ سی پیک لانے والا کون تھا؟ یہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے سی پیک لے کے آیا. یہ ان کی سوچ تھی. میں نے دیکھا بڑے بڑے جلسوں میں لوگ دعوے کر رہے تھے, پوچھے تھے کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. او بھائی, آپ نے ایٹمی طاقت نہیں بنایا. آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کلیم کریں, جو آپ نے نہیں کیا ہے اگلوں کے کارناموں کو آپ اپنے سر پہ لانے کی کوشش نہ کریں. اس ملک کو ایٹمی طاقت صرف ایک شخص نے بنایا جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا, اور کسی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا. آپ صرف خالی دعوے نہ کریں, دوسروں کے کارناموں کو, دوسروں کے عظیم کارناموں کو اپنے سر پہ کریڈٹ لینے کی ضرورت کسی کی نہیں ہے, کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا. اس ملک کو سی پیک محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا, اور اس کے علاوہ بیشتر کارنامے جو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے ہیں. اور آج بھی ہر پارٹی نے پولرائزیشن کی ہے اس ملک میں, ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے نعرے لگائے ہیں جس سے ڈویژن ہو, ایسے سلوگنز دیے جس سے لوگوں میں پولرائزیشن ہو, جس میں نفرتوں کی آگے بڑھیں, جس میں لسانیت کی سوچ ہے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آج بھی واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہتی رہی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب کا پاکستان. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ہم سب کا پاکستان, پاکستان ہم سب کے لیے. کراچی کے بلدیاتی انتخابات جس پہ ہم نے سویپ کیا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرہ لگایا کراچی ہم سب کا کراچی. تو وہ سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, وہ لسانیت کی بات نہیں کر رہے, وہ لوگوں توڑنے کی بات نہیں کر رہے. وہ صرف انتخابات کے لیے, چند ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اور نفرتوں کی آپ کو بڑھایا جائے. اس ملک کی جو بھی آج حالات ہیں اس میں سب سے بڑی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی اپنے ذاتی مفاد میں, اپنے سیاسی مفاد میں, اپنی دکان چمکانے کے لیے نفرتوں کی آگ کو بڑھایا ہے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, چاہے ہمارے نوجوان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. نوجوان جذباتی ہوتے ہیں, نوجوان زیادہ جذبات میں آتے ہیں, نوجوانوں کا خون زیادہ کھولتا ہے, لیکن یہ واحد میچور نوجوان لیڈر ہیں جو سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, جو کہ نفرتوں کی بات نہیں کر رہے, جو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں لڑائی کروں گا, جو یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے مخالفوں کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے, جو نہیں کہتے کہ ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی کارروائی کریں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میچورڈ, یہ ٹریننگ ہے, یہ ہے وہ سیاسی ٹریننگ جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, جو کہ آج وہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, سب کو ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس نے کہا کہ سب کو جوڑ کے چلیں, تمام ادارے مل کر چلیں, سب پورا ملک ایک مضبوط قوم ہو کر چلیں. مزید ڈویژن یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, مزید لڑائی یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج پھر بھی جو بھی نئے اتحاد بن رہے ہیں, چاہے سندھ میں بھی بن رہے ہوں, ہم نے دیکھا کہ جی ڈی ایم کیو کا اتحاد بن رہا ہے. وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے ایک دوست جو ماضی میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں صحافت میں, ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا فرماتے تھے جب جلسوں میں بھی کہ ایم کیو کے ساتھ اتحاد, پیپلز پارٹی نے کیا تو بڑا پتہ نہیں وہ قیامت آ جائے گی. اب وہ آج سارے وہ مل رہے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو کبھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کبھی زندگی میں نہیں ملی پیپلز پارٹی کو, اور ابھی بھی ہمیں جو ہے امید ہی نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن اس طرح کے اتحاد ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے ہیں. کیا ہوا ہے, رزلٹ کیا ہے؟ زیرو.
تو ابھی بھی جو جمع ہو رہی ہیں پارٹیاں وہ یہ ہو رہا ہے 0 + 0 + 0، تو نتیجہ کیا آئے گا 0۔ تو جتنے بھی اتحاد بن جائیں، جتنے بھی لوگ آپس میں اکٹھا ہو جائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، کسی کے لیے غلط بات نہیں کریں گے، کسی کے لیے غلط پیغام نہیں دیں گے، کوئی نفرت کی بات نہیں کریں گے، کوئی شرانگیزی کی بات نہیں کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں سب الیکشن لڑیں، سب پولیٹیکل پارٹیز کانٹیسٹ کریں، انشاءاللہ تعالی فتح حق اور سچ کی ہوگی، فتح ان لوگوں ہوگی جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں 11 سال 15 سال قیدیں کاٹی ہیں۔ فتح ان لوگوں کی ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوں گی کہ جو کبھی ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی 2 مہینے بھی جیل میں نہیں گئے، 3 مہینے بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، ہمارے جوانوں کے خلاف، ہمارے بہادر جوانوں، ہمارے شہداء کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ نہ فتح ان کی ہوگی، نہ ان کی ہوگی جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کو خیر آباد کر دیا۔ فتح ہوگی تو ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ملک میں بیٹھ کر جان کے نذرانے دیے، شہادتیں نوش کی اور جیلیں کاٹیں، سزائیں کاٹی، لیکن کبھی اس ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی عوام کے خلاف بات نہیں کی، کبھی عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کبھی بات نہیں کی۔ تو میں مزید گزارش کروں گا سعید غنی صاحب سے کہ وہ کراچی کے بارے میں اور باقی ایشوز پہ بات کریں۔ آخری ایک بات کہوں گا کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو چیزیں ہیں، امید کی صرف ایک ہی کرن ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان سارے تجربوں کو جانتی ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ آج ہم سی پیک پہ آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی سی پیک کی مثالیں دے رہی ہے، تو ان چیزوں کا خالق محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں جتنے چکر چائنا کے کاٹے اتنے چکر شاید کسی اور شہر کی زندگی میں نہیں کاٹے انہوں نے۔ ایک چائنا کے صوبے میں وہ الگ گئے ہیں، ایک صوبے کو انہوں نے سی پیک کے بارے میں بتایا ہے، ایک صوبے کو انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں، اور آج بھی الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، الحمدللہ پیپلز پارٹی نے اس کے لیے آواز اٹھائی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ووکل رہے الیکشن کے لیے۔ تو یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن کا چاند سب کو مبارک ہو، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں ٹھپے پہ ٹھپا اور تیر پہ ٹھپا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سید صاحب میں بس بہت مختصراً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کراچی کے ان حلقوں میں رہنے والے شہریوں کا جہاں کل ضمنی الیکشن ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 UCs میں اپنے نمائندے کھڑے کیے تھے، اور نہ صرف ہم نے وہ الیکشن جیتا بلکہ ہم نے جو جون میں الیکشن ہوا تھا UCs میں، اس سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب جہاں سے الیکشن جیتے ہیں وہاں سے تقریباً 200-250 ووٹ ہمیں پہلے سے زیادہ پڑا۔ جہاں سے حامد حسین وائس چیئرمین کا الیکشن جیتے ہیں وہاں سے ہمیں کوئی تقریباً 450 کے قریب ووٹ زیادہ پڑا۔ جہاں سے سیف اللہ نور ماری پور کی ایک UC سے جیتا ہے وہاں ہمیں 850 ووٹ پہلے سے زیادہ پڑا، اور جہاں سے سلمان مراد الیکشن جیتا ہے وہاں تقریباً ہمیں 2000 ووٹ پہلے سے زیادہ پڑے ہیں۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کراچی کے شہریوں نے یہ جو پچھلے 5-6 مہینے گزرے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو شاید زیادہ بہتر جانا دیگر جماعتوں کے مقابلے میں۔ ایک چیز سے ثابت ہوئی کہ جب ہم پہلے الیکشن جیتے کراچی میں، ہم پہ الزامات لگے کہ ہماری صوبائی حکومت تھی، ہماری سول ایڈمنسٹریشن تھی، پولیس ہمارے ساتھ تھی، اور سب نے مل کر دھاندلی کی، اس کے بعد ہم نے اپنے مخالفین کو ہرا دیا۔ کل کے الیکشن نے ہم پر لگنے والے ان تمام الزامات کو غلط ثابت کیا۔ کل جو انتخابات ہوئے نہ ہماری حکومت تھی، نہ پولیس ہمارے کنٹرول میں تھی، نہ سول ایڈمنسٹریشن ہمارے کنٹرول میں تھی، اور نہ ہی کسی حلقے سے کوئی آپ کو ایسی آواز آئی ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی اور ROs نے رزلٹ بدل دیا اور پتہ نہیں ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کو نکال دیا گیا۔ کوئی اس قسم کی آواز بھی آپ کے سامنے نہیں آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے انتخابی نتائج جو بلدیاتی الیکشن میں ہوا آئے تھے سامنے، اس پر کل کے نتائج نے یہ مہر لگا دی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی کے لوگ کھڑے ہیں، اور پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کی اس وقت حقیقی نمائندہ جماعت ہے۔ اور یہ جو کل کے نتائج ہیں انہوں نے اس بات کو بھی ہمارا یہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ آنے والے عام انتخابات میں کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرے گی، اور کراچی کی جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں
پیپلز پارٹی ان میں میجورٹی لے گی اور سب سے زیادہ نشستیں ہماری ہوں گی، باقی جماعتیں بھی لیں گی سیٹیں، لیکن یہ کہ ہم سے پیچھے ہوں گی. تو میں کراچی کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس انداز میں ان کی خدمت کی ہے، ہم اسی طرح سے یہ خدمت کا جو جذبہ ہے وہ آگے لے کر بڑھیں گے. اور جس طرح شرجیل انعام صاحب نے بتایا کہ کراچی میں مختلف ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کیے ہیں، اور ہمارے کئی کام تھے جو الیکشن کمیشن نے جو پابندی لگائی ہے اس کی وجہ سے وہ رک گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم حکومت میں آ کر اپنے ان تمام منصوبوں کو مکمل کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی غیر جماعت الیکشن عام انتخابات کا مطالبہ کریں. آپ نے کہا ایک ایسی جماعت ہے جو مختلف بہانے کر رہی ہے کہ انتخابات عام انتخابات نہیں ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ اس کا نام تو دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ خود دیکھ رہے. ہاں کون سی؟ دیکھیے جی، آپ کو سب پتہ ہے، میرے منہ سے نہ کہلوائیں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. سب کو پتہ ہے کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے، کون ڈر رہا ہے الیکشن سے، کون سی جماعت ایسی ہے جو وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے. تو جو جماعت، جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن پوسٹ پون مزید کرنا چاہتی ہے، اس کو اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوگا نا کہ اس کے پاس، اگر آپ جیت رہے ہوگے تو آپ کیوں بھاگنا چاہو گے؟ اگر آپ گراؤنڈ میں آپ کے اچھے ہیں فوٹنگز تو آپ کیوں بھاگنا چاہو گے؟ یہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ الحمدللہ الیکشن کو جلد از جلد چاہتی ہے. یہ بتائیں کہ لازمی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں کامیاب ہوگی، آپ لازمی وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب کو بنانا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں رکاوٹ کون؟ دیکھیے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوں گے. پیپلز پارٹی اچھی کیمپین کرے گی، پازیٹیو کیمپین کرے گی، گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرے گی، کسی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی کسی قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو سیاست نہیں کرے گی. ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ، ہم جوڑنے کے نعرے پہ اپنی لیڈرشپ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ان کے ویژن پہ چلتے ہوئے، ہم جوڑنے کے ناطے میں، ان کو مضبوط کرنے کے ناطے پہ ہم پوری قوم کو ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم تاریخی فتح، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سینٹرل پنجاب ہو، چاہے ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے سندھ بھر ہو، اور سندھ کے شہری علاقے ہوں، سندھ کے دیہی علاقے ہوں، آپ کو پیپلز پارٹی ایک مضبوطی کے ساتھ ملے گی. ایک اور چیز میں تھوڑا بڑھاتا چلوں، ابھی تک الیکشن کا شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا ہے، لیکن جس طرح جو ڈیولپمنٹ ورک بند کیا ہوا ہے وہ لوگوں کے لیے اس وقت ذہنی عطاب ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں. بجٹڈ اسکیمز جو کہ اسمبلی نے پاس کی ہوئی ہیں، ایسی اسکیمز جس میں لوگوں کو ریلیف ڈائریکٹ ملنا ہے، وہ ابھی اسکیم ساری بند ہیں. لیٹس سپوز کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی ڈرینیج کی لائن پھٹ گئی اور وہ گٹر ابل رہا ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کو مینٹین کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے اسے کہتے ہیں M&R، مینٹیننس ریپیئر کے پیسے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ ریپیئر کرو. اب جب تک الیکشن کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک وہ گٹر آپ نہیں بنانے دو گے. آپ اس ادارے کو کیسے روک سکتے ہو؟ آپ کے M&R کا کام نہ کرو، آپ نہیں روک سکتے، نہیں روکنا چاہیے. یہ مطلب الیکشن کمیشن پلیز اس پہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے ان آرڈرز کو دوبارہ دیکھے. آپ کو نہیں منع کرنا چاہیے. تب تک لوگ، اگر 2-3 مہینے سے الیکشن اور مزید ابھی 2 مہینے 3 مہینے ہیں اگر، تو پھر کیا لوگ ویٹ کرتے ہیں جب تک الیکشن نہیں؟ تب تک ہم اپنے گھر کے سامنے جو گٹر کی لائن نہیں بنا سکتے، یا کہیں پہ اگر کوئی بارشوں کی وجہ سے کسی ہو تو M&R کے جو پیسے ہوئے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے پے کرنے ہیں، جو رکھے ہوئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس نے، اگر وہ انہوں نے اپنی سڑک ٹھیک کرنی ہے تو کیوں کون سا قانون ان کو روکتا ہے؟ یہ نہیں رکنے چاہیے. آپ اس طریقے سے ڈپارٹمنٹس کے بجٹ کو روک کر آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے. تو یہ ایک جینین ایشو ہے. 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دینا ہے اس وقت جہاں پہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور بجلی ایک مہنگی ترین بجلی چل رہی ہے. تو اگر حکومت سندھ نے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کچھ ترقیاتی کام کیے، اچھے کام کیے، جس میں ان لوگوں کو مفت سولر انرجی لوگوں کو گھروں میں مل رہی ہے، تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہو؟ آپ کیوں روکو گے ان کو؟ نہیں روک سکتے، نہیں روکنا چاہیے. آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ نہیں جی الیکشن سر پہ ہیں، شاید پیپلز پارٹی کو اور مزید ووٹ مل جائیں، تو ہم لوگوں کو جو مفت 2 لاکھ گھروں کو اگر بجلی فراہم کر رہے ہیں تو وہ روک دی جائے. اگر 21 لاکھ گھر بنانے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو کہ وعدے کیے اور وہ پیسے رکھے، سب چیزیں
کمپلیٹ ہوئی, لیکن چونکہ اب الیکشن نہیں ہو رہے تو ان اسکیم کو روکنا ہے, تو یہ نہیں روکنے چاہیے. آپ لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ یہ انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے. یہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں کر رہے ہو, آپ ان غریب مسکین لوگوں کا آپ کام روک رہے ہو. اگر ان کو آج اس مہنگائی کے دور میں کسی کو فری میں بجلی مل رہی ہے تو آپ تو خوش ہونا چاہیے. آپ پہ بوجھ کم ہوگا, آپ کی انرجی میں کچھ سیونگ ہوگی, آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی, لوگ مفت میں اپنا گزر سفر کر سکیں گے. لوگوں کو ایک فائنینشیل ریلیف ہے. آئندہ کے لیے بھی پروگرام میں آپ کو گارنٹی دے دوں, اس ملک میں کسی پولیٹیشین کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے محترم آصف علی زرداری اینڈ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. ان کا یہ ویژن ہے, ان کے یہ لانگ ٹرم پلاننگز ہیں کہ وہ اس ملک کو معاشی بحرانوں سے بھی یہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نکالے گی. ایک سیکنڈ دیکھیں, یہ میں تھوڑا سا یہ جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے, یہ آپ تمام الیکشنز آپ لوگوں نے کور کیے ہوں گے. آپ ان کا جو الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہوگا. نیا منصوبہ یہ لکھا ہوتا ہے, اور نیا منصوبہ وہ ہوتا ہے جو کہیں ڈاکومنٹس میں نہ ہو, کہیں بجٹڈ نہ ہو, کہیں اس کا اعلان نہ ہوا ہو, کہیں اس کا پروسیس نہ ہوا ہو. وہ نیا منصوبہ ہوتا ہے, وہ آپ شروع نہیں کر سکتے الیکشن کے دوران. اس وقت تو نہ الیکشن کا شیڈیول آیا ہے, اور جب تک الیکشن کا شیڈیول نہیں آتا الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی نافذ نہیں ہوتا. اور جن کاموں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں کوئی ایک بھی نیا منصوبہ نہیں ہے. تمام کے تمام منصوبے بجٹڈ ہیں, تمام کے تمام منصوبے کچھ تو اپنے جو ان کا مختلف مراحل ہوتے ہیں, پروسیس ہوتے ہیں اپروولس کے, ان سے گزر گئے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے سارے روک دیے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت لکھ کے بھیجے تو ہم اجازت دے دیں گے. بھائی حکومت آپ کو 1 بھیجے گی, 2 بھیجے گی, 3 بھیجے گی, 4 بھیجے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے تحت جو منصوبے آتے ہیں رکنے کے لیے ان کو روک دیں. باقی اب جنرل آرڈر پاس کریں نا کہ جی جو اس میں نہیں آتے وہ کریں کم. تو یہ ایک کنفیوژن ہے بہت بڑا. الیکشن کمیشن کو جو 2 4 10 چیزیں گئیں اس کی اجازت دے دی, باقی جو سینکڑوں ہزاروں منصوبے وہ رکے ہوئے ہیں. اس کا جو سب سے خطرناک اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے, دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کی 8 فروری. 8 فروری کو جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد نئی حکومت کو بنتے بنتے مہینہ 1.5 مہینہ اور لگ جائے گا. نئی حکومت آئے گی, وہ منصوبے پھر شروع کرے گی جو روکے ہوں گے. اگر یہ مارچ میں بھی شروع کرتے ہیں تو جون تک کوئی ایک کام بھی یہ مکمل نہیں کر سکیں گے, کسی کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو یہ جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے 2023-24 کا, اس میں جو ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 90% جو ہے وہ خرچ ہی نہیں ہوگا. اس کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ کی اکنامی کے اوپر اس کا برڈن پڑتا ہے, لوگوں کے روزگار کے اوپر اس کا برڈن پڑتا ہے. اس چیز کو یہ سوچ ہی نہیں رہے. یہ ایک ایسا سال گزرے گا پاکستان کی تاریخ میں, صوبہ سندھ کی تاریخ میں, کہ جس میں آپ کا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ خرچ ہی نہیں ہوگا. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, اس پر الیکشن کمیشن کو ابھی بات ایک منٹ بھائی, او بھائی لاچر کیا چیز میرے بھائی ہم نے جب بجٹ کا پاس کیا ہم نے بجٹ بجٹ کا آپ کو پتا ہے بجٹ کا مقصد ہے میرے بھائی, جب ہم نے بجٹ پاس کیا ہے, نہیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ سوال کرتے ہیں تو حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری حکومت نے جب بجٹ پاس کیا اس کے کچھ عرصے بعد حکومت ہماری ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے وقت میں ہم کیا 2022 میں سوچتے ہیں کہ ہم نے 24 میں کیا کام کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا, آپ کو تھوڑا حقائق کا پتہ نہیں, آپ دیکھ لیجیے. دیکھیں جی, ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی الیکشن کانٹیسٹ کریں. پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کیا پاکستان میں, اور اچھی بات ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. لیکن ڈیفینیٹلی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام دیکھے گی کہ اس ملک کو اونرشپ کس نے دی ہے, اس ملک کے لیے خون کس نے دیا ہے, اس ملک کے لیے جدوجہد کس نے کی ہے, اس ملک کے لیے شہادتیں کس نے دی ہیں, اس ملک کو ایٹمی طاقت. یہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن نہ ہوتا کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا جائے تو اللہ نہ کرے ہر ایرا غیرہ ہمارے ملک میں میلی آنکھ رکھ سکتا تھا. لیکن جو آج ہم اور آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارا بال بھی باقی نہیں کر سکتا, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی عظیم کارنامے اگر پاکستان کے لیے
تاریخی فیصلے پاکستان کے لیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہی ملیں گے, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے فارن منسٹر رہے, واحد فارن منسٹر تھا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس نے باہر ملک میں بیٹھ کر بچر آف کشمیر, بچر آف گجرات کی بات کی, اور اس کے بعد بی جے پی نے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کی قیمت ہیڈ منی رکھی, اور اتنی ہمت اور جرت اس نوجوان میں, اس عظیم لیڈر میں تھی کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ہیڈ منی رکھنے کے باوجود بھارت میں گئے اور وہاں بیٹھ کر پھر پاکستان کے موقف کو مضبوط تو نہیں پیش کیا. یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں. اس کے لیے ہمت, دل, گردہ سب چیزیں چاہیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس موجود ہے. یار میں ایم کیو کو جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا, اب آپ نے بات کی. کل ہی میں دیکھ رہا تھا خالد مقبول صاحب کا ایک بیان کہ کراچی آج زیادہ بہتر ہے یا 15 سال پہلے بہتر تھا. یہ آپ نے پڑھا ہے بیان, دیکھا ان کا؟ ہاں, تو 15 سال پہلے تو مجھے کچھ اور یاد ہے کراچی میں کہ 15 سال پہلے کیا ہوتا تھا. تو الحمدللہ آج وہ 15 سال پرانے والا جو ہے کراچی نہیں ہے. آج لوگ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے جا سکتے ہیں, آج لوگ اپنی مرضی سے اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں, اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. آج لوگوں کو گن پوائنٹ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی زبردستی فیصلہ منسلک نہیں کیا جاتا. آج یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا موڈ خراب ہو جائے آج, یا کسی کو رات کو کوئی اوور ڈوز ہو جائے تو صبح کو بولے جی 3 دن کی ہڑتال, 4 دن کی ہڑتال. تو الحمدللہ کراچی اب ان ساری چیزوں سے بہتر ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں, شاید آپ کو یاد آ جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جب وہ بلدیہ فیکٹری کے دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا, جو انہوں نے کہا وہ دوہرا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو فیکٹری میں زندہ جلانا ایم کیو ایم کا سگنیچر نہیں ہے. سگنیچر سمجھتے ہیں, شناخت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں ایم کیو ایم کا سگنیچر کیا تھا, بوری بند, بتہ خوری. یہ انہوں نے مانا کہ ایم کیو ایم کی شناخت یہ تھی کہ شہر میں کوئی بوری میں قتل ہو جائے تو لوگ کہتے تھے ایم کیو ایم نے مارا ہوگا, تو کہتے ہیں ہاں ہماری یہ سگنیچر تھا ہمارا. یہ بتہ خوری, انہوں نے کہا ہمارا یہ سگنیچر تھا. تو جس جماعت کے لیڈرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوں کہ ہماری شناخت یہ تھی کہ جی بوری بند لاشیں اور بتہ خوری, اب اگر ایم کیو ایم کی وہ جو شناخت تھی وہ حرکتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ مجبوراً بائیکاٹ کرتے ہیں. ایم کیو ایم تو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے, لیکن میں آپ کو یاد کراتا ہوں, چلیں اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, لیکن اس سے پہلے کچھ اس شہر میں ضمنی الیکشنز ہوئے تھے جس میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا تھا. اور ان الیکشنز میں ایم کیو ایم کہاں آ کر کھڑی ہوئی ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. ہماری یہ دل سے خواہش ہے, میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ایم کیو ایم اگلا الیکشن لڑے اور بھاگے نہ, تاکہ ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے. یہ جس کو اپنی سگنیچر بتا رہے ہیں نا, اسی سگنیچر کی بنا سے, اسی شناخت کی بنا پر اس شہر کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو مسترد کریں. اچھا یہ بتائیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ آپ کی قیادت کی طرف سے کیا گیا تھا, اب الیکشن کا اعلان بھی ہو چکا ہے, تو اس کا بھی کوئی آسرا کہیں سے کوئی امید, کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آپ کو؟ دیکھیں جی, بہتر ہوتا کہ الیکشن کمیشن خود یہ اعلان کر دیتی, کورٹس کو انٹروین نہیں کرنا پڑتا. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, ہم اس فیصلے کو ویلکم کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. اب شیڈول اناؤنس ہونا چاہیے. جب شیڈول اناؤنس ہوگا تو ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کیمپین کرے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے, یہ واحد پارٹی تھی پاکستان کی جس نے بڑا اسٹرانگ اسٹانس رکھا تھا اور بڑا کلیئر اسٹانس رکھا تھا کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رکھ کے ہونے چاہیے. اور کچھ پارٹیاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑی پارٹیاں کہتی ہیں, وہ الیکشن سے آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے بیانات سے لگتا رہے گا کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو, اور لیونگ پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمیں کبھی بھی پہلے نہیں ملی, تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل حالات میں ہی الیکشن دیکھی ہے. لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بار مشکل حالات ہوں گے. پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں
اچھے ماحول میں الیکشن کو جس میں سب کے لیے ایک جیسے رولز ہوں گے. لیونگ پلینگ فیلڈ کا ادر ورڈ میں اگر کہوں ایکسپلین کروں کہ ہر ایک کے لیے وہی لیوریجز, ہر ایک کے لیے ایک ہی رول, گیم آف رول جو ہے سب کے لیے ایک ہوں گے. تو یہ یقینی طور پر پیپلز پارٹی ہر جگہ سے سویپ کرے گی. میں پھر سے بول رہا ہوں, جو بڑے میں بڑی وجہ جو ہے وہ سویپ کرنے کی تاریخی قربانیاں, تاریخی کارنامے اور سب کو جوڑنا ہے. مفاہمت کا بادشاہ آج بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کو سمجھا جاتا ہے. واحد وہ پولیٹیکل لیڈر, وہ ویژن رکھنے والا جو سب کو جوڑ سکتا ہے, سب کو ایک میز پہ بٹھا سکتا ہے. تو وہ جو سب کو جوڑنے والی پالیسی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے ملک کا, چیلنجز. پاکستان پہ چیلنجز کیا ہیں اس وقت؟ اکانومی کے چیلنجز ہیں, اندرونی خطرات ہیں, بیرونی خطرات ہیں, ایکسٹریمزم کے خلاف بات چیت ہے. آپ بتائیں کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے ہمیشہ ایکسٹریمزم کے خلاف کھل کے بات کی ہے, کیا پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آج تک پیدا ہوا ہے جس نے ایکسٹریمزم کے خلاف اسے اتنی کھل کے بات کی ہو؟ کسی لیڈر نے نہیں کی ہے. جو ویژن اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے, جو ویژن سب کو جوڑنے کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے, جو آج نوجوانوں کی امید محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جو کہ واقعی میں نوجوان ہیں, جو نوجوانوں والی سوچ رکھتے ہیں اور اس نوجوانی میں وہ سب نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, وہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جن کا ویژن ہے, جن کے ویژن سے آج جو ہے سندھ میں ہیلتھ کی کے انبار بن گئے, NICVD کے انبار بن گئے, چلڈرن ہاسپٹل کے انبار بن گئے, انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل کھل گئی, آپ کے گمبڑ میں لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, آپ کے کراچی میں کینسر کے ہاسپٹل بن گئے, سائبر نائف بن گئے. یہ سارا ویژن محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ ویژن ہے, جس پہ ایک صوبے میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ سب سے بیسٹ ہے. ہر شخص یہاں پہ آپ کے خیبر پختونخوا کے, پنجاب کے, بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ آ کے علاج کروا رہے ہیں آ کے. تو یہ لیڈرشپ کا ویژن ہے, یہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہی ویژن ہے جو پاکستان کو آگے چل کے لے سکتا ہے. باقی نفرتیں, توڑ پھوڑ, بدماشیاں, 9 میں جیسے گھنونے واقعات, لوگوں کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی باتیں, اداروں کے خلاف سازشیں, ملک کے خلاف سازشیں, یہ جو بھی پارٹی اس وقت نفرت رکھے گی, لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی, وہ پارٹی نقصان اٹھائے گی. فائدہ اور عوام کو جوڑنے والی بات جو پارٹی کرے گی, جو اس ملک کو ترقی کے لیے بات کرے گی, وہ پارٹی کامیاب ہوگی. تھینک یو. لاسٹ آپ اچھا آپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے فیوچر کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو کور پالیٹکس ہے وہ پنجاب سے ہی بنتی ہے, نمبر 1. اور آپ انٹرنیشنلی کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بلاول بھٹو صاحب کو PM کے لیے آپ کی کوئی بات چیت ہے, یا انٹرنیشنل ورلڈ کیا چاہتا ہے کہ دیکھیں جی, یہ ایک پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا, اس میں انٹرنیشنلی تو میں نہیں سمجھتا کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن آپ وہ دیکھیں نا کہ کوئی ایسا لیڈر جو کہ پوری دنیا بھر میں پاکستان کا صحیح طریقے سے کیس لڑ سکتا ہو. آپ دیکھیں جب عمران خان کی جب تک پاکستان آئسولیشن میں تھا, انٹرنیشنلی جو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, انٹرنیشنلی پاکستان اپنے دوست ممالک سے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے, ویسٹ سے بھی خراب تھے, دوست ممالک سے تعلقات اچھے نہیں تھے. جیسے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر بنے, انہوں نے اپنے دوست ممالک, اپنے تمام پوری دنیا میں پاکستان کا جس طرح کیس لڑا, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انہوں نے جو تاریخی کارنامے حاصل کیے, وہ پوری دنیا ان کو پریز کر رہی ہے. آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ ایک آئیڈیل فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. الیکشن میں پنجاب کی آپ نے بات کی, پنجاب میں کچھ بھی ہو جائے لوگ اس بار کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, کیونکہ میں نے اب وہ بات ساری کہہ چکا ہوں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا ساری باتیں, کہ اس وقت لوگ نفرتیں نہیں چاہتے. لوگوں کا اس وقت مقصد یہ نہیں ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے کیا, لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کیسے ہوں گے, لوگ چاہتے ہیں ہمارے اکانومی میں ہماری بہتر کیسے ہوگی, روزگار کیسے پیدا ہوگا. میں نے آپ کو چھوٹی مثال دے دی. آج میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آج آپ کے انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی سی پیک سے 25,000 لوگوں کو روزگار ملے. وہ بھائی وہ سی پیک بنایا کس نے, وہ ویژن کس کا تھا؟ وہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا. آپ کی کچھ چند دن پہلے ایک اخبار میں لکھا ہوا تھا, انگلش اخبار میں, کہ 17,000 نوکریاں بلاک 2 تھرکول سے ملی ہیں. تو 17,000 نوکریاں کو یہ ویژن یہ تھرکول کا کس کا تھا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو روزگار ملے گا,
لوگوں کو روزگار ملے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے گی، اور اس طرح نہیں دے گی، اپرچونٹی پیدا کر کے دے گی، اکانومی کو بہتر کر کے دے گی کہ ون ون سچویشن ہو۔ پیپلز پارٹی نے مزدوروں کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی نے غریب لوگوں کی بات کی، کسانوں کی بات کی ہے۔ آج پورے پاکستان میں مجھے ایک جماعت بتا دیں جو جماعت جس نے غریب خواتین کو مفت میں زمینیں دی ہوں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو غریب خواتین کو مفت میں زمینیں دیتی ہے۔ پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک تو جماعت بتا دیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹ یہ نہیں ہوتی کہ صرف لوگوں سے ٹیکس لیتی رہے، حالانکہ ہمارے پاس ٹیکس لوگ نہیں دیتے لیکن سب کو دینا چاہیے، لیکن اسٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ آج پورے سندھ میں جس طرح خواتین کو 21 لاکھ خواتین کو کے نام پر گھر بنائے جا رہے ہیں، 21 لاکھ، دنیا کی تاریخ میں ایسا ریکارڈ آج تک کبھی کوئی نہیں بنا۔ نیپال میں 8 لاکھ گھر بنے تھے ایک آفت کے بعد، پاکستان میں 21 لاکھ گھر بنانے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، جو کہ دنیا کا ریکارڈ ہے۔ تم مانے تو صحیح کہ یار واقعی یہاں پہ لیڈرز اس طرح کا ویژن رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ان خواتین کو ٹائٹل بھی ملا دیا جائے گا، چاہے کوئی سرکاری زمین پہ تھا وہاں پہ وہ رہ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں رہ رہے تھے، اب ان کو پکے گھر مل رہے ہیں اور ان کو اب اس لینڈ کی اونرشپ دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت۔ تو یہ ہے ویژن نا لیڈرشپ کا، یہ ان کی سوچ ہے کہ آپ عوام کو اس طرح ریلیف دیں گے، آپ لوگوں کو مفت بجلیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو مفت سولر آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کے یہ تاریخی کارنامے، تو جو سیلاب تو کے پی کے میں بھی آیا، سیلاب تو پنجاب میں بھی آیا، لیکن سندھ میں صرف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سندھ میں صرف پیپلز پارٹی حکومت تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پورے پاکستان میں یہ پلان لائیں گے، ہم غریبوں کو روزگار دیں گے، غریبوں کو گھر دیں گے، غریبوں کو گھر بنا کے دیں گے، غریبوں کو زمین کے ٹائٹل دیں گے، تاکہ جاگیردار سے وہ چیز جو کہ ذہن میں نہ ہو، وہ چیز غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہو، وہ ان طبقات کے لیے ہو جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سوچ کے ساتھ آپ کو خیبر پختونخوا، آپ کا بلوچستان اور آپ کے پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی۔ تھینک یو ویری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید بھٹو کے بارے میں جو آپ کی اپلیکیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی اس سے کچھ ہو رہے ہیں یا کیا ہو گیا؟ یہ کس قسم کا موقف ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی تو سالہ سال انتظار کر رہی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس محترم آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا اس کا نتیجہ آ جائے۔ راجہ صاحب کا بیان آنیسٹلی میری نظر سے نہیں گزرا ہے، میں اس کو دیکھ لوں پھر میں اس پر تفصیل بات کروں۔ تھینک یو۔